جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ ناظرین و کرام، یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مسلم ہسپانیہ اندلس کے آخری حکمران ابو عبداللہ بن مولائے ابو الحسن کی والدہ نے اس وقت کہے جب وہ گرناطہ کی چابیاں مسیحی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرناطہ سے جلا وطن ہو رہا تھا۔ اس نے جب آخری نگاہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ اس مقام پر جہاں ابو عبداللہ کی آہ نکلی، مسیحوں نے مسلمانوں کی شکست کی علامت کے طور پر محفوظ کر لیا اور آج اسے مور کے آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو عبداللہ اندلس کی آخری مسلم ریاست مملکت گرناطہ کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے عین اس وقت اپنے والد ابو الحسن اور چچا محمد بن سعد الزاغل کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ 1469 کے اندلس کے سیاسی منظر نامے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اس داستان کے آخری باب کی طرف چلتے ہیں، جس کا آغاز تقریباً 800 سال قبل جبل طارق یا جبڑا آلٹر کے ساحل پر طارق بن زیاد نے مسیحی گھات شہنشاہ راڈرک کو عبرتناک شکست دے کر کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے جلد ہی ہسپانیہ سے مسیحوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اسی طرح ہسپانیہ دمشق کے خلافت کے زیر نگی آ گیا۔ دمشق کے انقلاب کے بعد اسلامی خلافت بغداد منتقل ہو گئی اور اندلس کی حکمرانی اموی شہزادے عبد الرحمن الداخل کو مل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اندلس کی حکومتیں بدلتی رہیں اور مسلمان اندلس میں مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ اندلس عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ دور عروج میں اندلس نے ابن بیطار، ابن رشد، ابن باجہ، الفارابی، ابن حزم، اسق موصلی اور خطیب جیسے ہزاروں علماء اور فضلاء پیدا کیے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر قدرت نے یوسف بن تاشفین کی صورت میں اندلس کے مسلمانوں کو سنبھلنے کا بہترین موقع فراہم کیا، مگر ان کے نصیب میں زوال لکھ دیا گیا تھا۔ الداخل کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ سرکستہ، کشتالیہ، الشبیلہ اور قرطبہ جیسے عظیم علم و ہنر کے مراکز بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے شروع ہو گئے۔ آراگون اور کشتالہ کی مضبوط مسیحی مملکتیں وجود میں آ گئیں۔ آراگون کی حکمران ایزابیلا نامی ملکہ تھی جو تاریخ میں ملکہ ایزابیلا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہی ملکہ ہے جس کی تاریخ پر کولمبس نے اپنی بحری مہم شروع کی تھی۔ دوسری طرف کستلا کا شاہ فرنینڈڈ تھا۔ یہ دونوں حکمران شدت پسندی اور مسلمان دشمن تھے۔ یہ دونوں اندلس سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اسی مشترکہ مفاد کے تحت ان دونوں حکمرانوں نے 1469 میں آراگون اور کستلا کی ریاستوں کو باہم مدغم کر لیا اور آپس میں شادی کر لی۔ 1469 تک اندلس کے مسلمان گرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سارا اندلس ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مسلمان اندلس بھر سے سمٹ کر گرناطہ میں اپنی بقا کی لڑائی میں مصروف تھے۔ گرناطہ کا موجودہ حکمران ایک ناڈر اور قابل شخص محمد بن یوسف تھا۔ اہل اندلس کو طویل عرصے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا۔ ابو الحسن سے مسلمانوں کی توقعات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کا بھائی محمد بن سعد الزاغل مالکا کے علاقے کا حکمران تھا، اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ مسیحی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں تو الزاغل فوراً گرناطہ پہنچا اور اس نے مالکا کے تخت سے دستبردار ہوتے ہوئے ابو الحسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح ابو الحسن طاقتور ہو گیا، اور جب فرنینڈڈ نے ابو الحسن سے خراج طلب کیا تو اس نے وہ تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ابو الحسن نے کہا، گرناطہ کی ٹکسال میں مسیحوں کو دینے کے لیے سکو کی بجائے اب فولاد کی وہ تلواریں تیار ہوتی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں۔ یہ جواب سن کر فرنینڈڈ اور ایزابیلا مبہوت ہو کر رہ گئے۔ اس وقت کشتالہ اور آراگون کی باہمی ریاست کا رقبہ 1.25 لاکھ مربع میل کے لگ بھگ تھا۔ جب گرناطہ کی ریاست سمٹ کر صرف 4000 مربع میل رہ گئی تھی، یہ مختصر رقبہ بھی مسیحوں کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا۔ وہ اندلس سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور خاموشی سے جنگی تیاریاں تیز کر دیں۔ ابو الحسن بھی غافل نہیں تھا۔ آخرکار گرناطہ کے سرحدی مقام لوشا میں سلطان ابو الحسن اور فرنینڈڈ کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اہل گرناطہ قوت اور عدد دونوں اعتبار سے مسیحوں کے مشترکہ افواج کے مقابلے پر کمزور تھے، مگر ان کو علم تھا کہ اندلس میں ان کے پاس یہی آخری خطہ اراضی رہ گیا ہے۔ اس کے دفاع کے لیے اہل گرناطہ نے سر دھاڑ کی بازی لگا دی۔ آخرکار لوشا کے میدان میں طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے ابو الحسن نے فرنینڈڈ کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ ابھی ابو الحسن لوشا کے میدان میں ہی تھا کہ گرناطہ میں اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور گرناطہ کے تخت کا مالک بن بیٹھا۔ مسیحوں سے جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے یہ خطرناک اطلاع تھی۔ لوشا کی فتح کے بعد وہ ابو الحسن کی سربراہی میں اندلس میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ کی بغاوت نے ان کے ہوش اڑا دیے اور سلطان ابو الحسن کو مجبوراً لوشا چھوڑ کر مالکا میں پناہ لینی پڑی۔ یعنی اس نازک دور میں جب اہل اندلس اپنی بقا کے لیے لڑ رہے تھے،
अबू अब्दुल्ला की इक़्तिदार की हवस ने गन्नाता की सल्तनत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। बजाय बाप के हाथ मजबूत करने के, अबू अब्दुल्ला इसकी सल्तनत के दर पे हो गया। दूसरी तरफ मुसलमानों को मुनक़सिम देखकर शिकस्त खुर्दा फर्नांडिस को हौसला मिल गया और उसने मालका पर हमला कर दिया। मालका में अबुल हसन और फर्नांडिस को बरसरे पे कार देखकर अबू अब्दुल्ला ने बेगैरती की इंतहा करते हुए अबुल हसन पर पुष्ट से हमला कर दिया। अबुल हसन तजर्बाकार सिपा सलार था। उसने एक तरफ तो मसीहों का डटकर मुकाबला किया, दूसरी तरफ अबू अब्दुल्ला को वापस गरनाता जाने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान अबू अब्दुल्ला और फर्नांडिस का लोशीनिया के मकाम पर आमना सामना हो गया। ना तजर्बेकार अबू अब्दुल्ला ने शिकस्त खाई और गिरफ्तार हो गया। अबू अब्दुल्ला की फर्नांडिस की कैद में जाने के बाद गरनाता का तख्त खाली हो गया। बेटे की बगावत ने अबुल हसन को बीमार कर दिया था। इस पर जबरदस्त फालिज का हमला हो गया था। इसने रियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हुए अपने भाई अलजागल को गरनाता का तख्त संभालने और फर्नांडिस का मुकाबला करने का हुक्म दिया। अलजागल गरनाता पहुंचा और उसने मुस्लिम अफवाज की असर-ए-नौ तंजीम शुरू कर दी। अलजागल बिलाशुबा अबुल हसन का हकीकी जानशीन था और मुमकिन था अपनी दलेरी और सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए उंदलस के मुसलमानों का निजात दहिंदा बन जाता। मगर इस मौका पर अबू अब्दुल्ला का एक दफा फिर मकरूह किरदार सामने आया। दौरान कैद फर्नांडिस ने अबू अब्दुल्ला की खसलत पहचान ली। वो समझ गया कि अबू अब्दुल्ला को मुसलमानों से ज्यादा अपने इक़्तिदार की ख्वाहिश है। अब फर्नांडिस ने अबू अब्दुल्ला को अलजागिल और अबुल हसन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। नाज़रीन कराम, आज की इस दिलचस्प सीरीज़ का आगाज़ यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी सीरीज़ को लेकर आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।